بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کے دلوں میں اپنی ایسی پہچان اور محبت ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے، آمین۔ پیارے بچوں، آئیے آج پارہ نمبر 26 کا آغاز کرتے ہیں اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر قومیں، قبیلے، برادریاں اور خاندان بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ہمارے ماں باپ اور ہمارا خاندان۔ اللہ نے ہمیں پیارے پیارے رشتے دیے ہیں۔ جی بچوں، آپ کے امی ابو، آپ کے بہن بھائی، نانا نانی سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ پیارے رشتے نہ صرف ہمیں پیار کرتے ہیں بلکہ ہماری تربیت بھی کرتے ہیں اور مشکل وقت میں ہمارے کام آتے ہیں اور ہماری خوشیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ سب رشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ ہم نے یہ قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے ہیں کہ تمہاری پہچان ہو جائے کہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ خاندان اور قبیلے فخر کرنے کے لیے نہیں بنائے، اور نہ ہی ان میں کوئی اعلیٰ ہے اور نہ کوئی کمتر، سب برابر ہیں۔ جی بچوں، یاد ہے نا یہودی کیا کہتے تھے؟ ہم سب سے اعلیٰ ہیں، اللہ کی چنی ہوئی قوم ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کے ہاں برہمن کو اعلیٰ اور برتر سمجھتے ہیں اور شودروں کو سب سے گھٹیا اور کمتر سمجھتے ہیں۔ بچوں، شاید آپ نے سنا ہی ہوگا کہ افریقہ اور امریکہ کے گوروں نے وہاں کے سیاہ فام یعنی کالے لوگوں پر بہت ظلم کیے، ان کو قتل کیا اور غلام بنا لیا۔ جی بچوں، اللہ نے مختلف خاندان اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ وہ پہچانے جائیں۔ کوئی گورا ہو یا کالا، برہمن ہو یا شودر، انگریزی بولے یا فرینچ، سب برابر ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید فرما رہی ہیں کہ سب انسانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، ان کے مختلف رنگ اور شکلیں ہم نے بنائی ہیں۔ اگر کوئی گورا ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے، اس لیے اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ جی بچوں، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہی اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ آئیے بچوں، پہلے تقویٰ کے معنی کو سمجھ لیتے ہیں۔ تقویٰ ایک انسان کے دل کے اندر وہ محبت ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی مرضی کے کام کرتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر کا وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچتا ہے۔ جی بچوں، تقویٰ وہ احساس ہے جو انسان کی زندگی کے مقصد کو بدل دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تقویٰ انسان کو کیسے بدل دیتا ہے۔ دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی محبت ڈالتا ہے، لوگوں کی محبت نکال کر اللہ کی محبت ڈالتا ہے۔ تقویٰ وہ احساس ہے جو انسان کو تنہائی میں بھی گناہوں سے بچاتا ہے، اور بچوں، تقویٰ وہ احساس ہے جو انسان میں نیکیوں کا شوق ڈالتا ہے، قرآن و حدیث کو پڑھنے کا شوق پیدا کرتا ہے، اور انسان نیکیاں کرنے کے لیے دوڑ لگا دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کر دے جس میں روز بروز اضافہ ہوتا ہی چلا جائے، آمین۔ پیارے بچوں، آئیے اب سورہ کاف کی آیت نمبر 16 سے 19 تک کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں آتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور ہر انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو دو فرشتے کرامن کاتبین دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہوتے ہیں۔
کوئی بھی بات جو اس کی زبان سے نکلتی ہے وہ فوراً اسے لکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ موت کی بے ہوشی کے وقت حق یعنی آخرت نظر آنے لگتی ہے۔ یہی وہ چیز تھی یعنی آخرت کا خیال جسے تو دنیا میں بھاگتا تھا۔ پیارے بچوں، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم انسان کی سوچوں، وسوسوں اور خیالوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز، ہماری پسند، ناپسند، ہماری نیتوں کو، ہمارے ارادوں کو، ہماری ہر بات کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، کرامن کاتبین ہمارے نامہ اعمال میں ہر چیز کو لکھ لیتے ہیں، چاہے ہم نیکی کریں یا گناہ کریں۔ جی پیارے بچوں، ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے والی ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ پہلے اس کا ہمیں خیال آتا ہے، یعنی وسوسہ یا سوچ آتی ہے۔ پھر وہ کام ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے، یعنی ہماری پسند بن جاتا ہے۔ پھر ہم اس کام کو کر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آنے والے خیال اور وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، حالانکہ اکثر ہم خود بھی نہیں جانتے۔ پیارے بچوں، یہ جو برے وسوسے اور خیالات ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کے دل میں بار بار وسوسہ یعنی خیال آ رہا ہے کہ آپ کی امی آپ کے بھائی کو زیادہ پیار کرتی ہیں اور آپ سے کم پیار کرتی ہیں۔ پیارے بچوں، جب ایسے برے وسوسے اور خیال آئیں تو اللہ سے شیطان کی پناہ مانگ لینی چاہیے، تعوذ پڑھ لینا چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرض کریں کہ آپ نے تعوذ ہی نہیں پڑھا، آپ بھول گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب شیطان بار بار وسوسہ ڈالے گا اور آخرکار آپ اس بات کو پسند کر لیں گے، اور اب آپ یوں کریں گے کہ امی کے پاس جا کر بھائی کی کوئی نہ کوئی برائی کر دیں گے تاکہ امی کے دل سے بھائی کی محبت کم ہو جائے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو بچوں، بھائی کی برائی یعنی غیبت ہو جائے گی، اور جیسے ہی آپ کے منہ سے وہ بات نکلے گی بائیں طرف والا فرشتہ فوراً لکھ لے گا۔ پیارے بچوں، برائی کرنے کا جو ارادہ کر لیا تھا وہ بھی نہیں لکھے گا، لیکن جیسے ہی آپ کے منہ سے کوئی برائی والی بات نکلے گی بائیں طرف والا فرشتہ فوراً لکھ لے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے وسوسے اور خیالات کا پورا علم تھا، کیونکہ اللہ ہماری گردن کی سب سے بڑی وین یعنی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مرتے وقت انسان کو آخرت نظر آنے لگتی ہے۔ کہا جا رہا ہے اس وقت شرک چھوڑ کر ایمان لانا کوئی بھی فائدہ نہ دے گا، اب یہ ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ جی پیارے بچوں، اگر دنیا میں ایمان کی حالت میں اچھے کام کیے ہیں تو جنت ملے گی، ورنہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پیارے بچوں، اس وقت ایمان لانا اس لیے قبول نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں وہ اللہ کا انکار کرتا رہا، کوئی بھی دین نہیں سیکھا، نمازیں نہیں پڑھی، زکوٰۃ، عمرہ، حج کچھ بھی نیک عمل نہ کیا، کوئی بھی آخرت کی تیاری نہیں کی، وہ ساری زندگی دنیا میں کھویا رہا، سب غلط کام کرتا رہا، تو بچوں موت کو دیکھ کر ایمان لانا قبول نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، اور بچوں ہمیں دعائیں بس اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر کسی قبر پر جائیں گے، کسی زندہ پیر کے پاس جائیں گے تو شرک بھی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور بچوں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن پاک میں کئی بار کہا ہے کہ میں ہر دعا سنتا ہوں، بتوں، پیروں اور قبر والوں سے ہمیں کبھی بھی نہیں مانگنا، اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار اور اپنا دوست بنانا ہے، ہر بات اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، لوگوں سے کریں گے تو غیبت ہو جائے گی، اللہ سے کریں گے تو مدد بھی آئے گی اور اللہ خوش بھی ہو جائے گا اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔
یعنی ہر طرح کی مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے اور ہر کام یہ سوچ کر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نیت کو بھی جانتا ہے اور میرے عمل کو بھی دیکھتا ہے، اور 2 فرشتے کرامن کاتبین ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں سب کاموں کا اللہ کو حساب بھی دینا ہے۔ دعا ہے بچوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب کاموں کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 26 آج مکمل ہو گیا ہے۔ اگلی بار انشاءاللہ پارہ نمبر 27 پر بات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔